بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دیکھیے ضبط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے. پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں. یہ جو معاملہ ہے قمری راتوں کا، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ طاق راتیں ہی ہوں، آخری عشرے میں تلاش کرو. ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ طاق میں ہے اور وہ 27ویں میں ہے، لیکن وہ 27ویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں مکہ اور مدینہ کا 27ویں ہے اس کے حساب سے. واللہ اعلم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات. بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے، اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے. لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا. آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں. چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جوں کی تو منتقل ہو گئی. تقویٰ کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے. اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے. لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے. اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہیں کہ جو ملتی ہیں. 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے. قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے. اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے. علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں. لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے، سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں. اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں. یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق. اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی. فرق کے معنی جدا کرنا، فرق علیحدہ کر دینا. فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا. فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے. کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا. تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم. میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا. ایک شے ایشو کر دی جاتی. اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، طے ہے علم قدیم میں. اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں. گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا. تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ. اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے
اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہوں احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات ہیں، ممکن ہیں یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہوں، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر مامور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہیں، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی،
اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ، جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے لیے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ سی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراکا، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات، القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نحوی بحث ہے، میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نحوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کروں۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراک آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریک ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے، ہمیں کیا معلوم قاریہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی، تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، یہ رات کون سی رات، کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی، مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے، کب آئے گی، یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا، اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور، تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزی کل نفس بما تجزی بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں ہے،
اس کے لیے آرا اگرچہ ہے، اکثر آرا جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں ہیں۔ بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز کی۔ ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت اس کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہو، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے۔ اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے یہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی، حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے، تو تشویش ہوئی کہاں گئے۔ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات
براۃ من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات ہے۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لامحالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل کیے، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی بن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی۔ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہیں اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو
اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے۔ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں میں یہ باتیں، یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر المبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں کا۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل ہے۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے، تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے۔ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں، اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے،
اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب، عرب کی تقویم، اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے۔ یوم بھی 24 گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے، اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے 24 گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کہ مکے میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے۔ وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ 12 گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی۔ اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی کا کوئی حصہ بھی، کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منزلت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ دن کے رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعاً شامل ہے۔ اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر، اس سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس کی قدر و منزلت، اس کے لیے ایک تعبیر ہے، جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے، اس سے مراد وہ 1000 مہینے جو ہے گنتی کے 1000 مہینے نہیں ہیں۔ اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے 83 برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہیں 100، کہیں 70، کہیں 1000، یہ کثرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا، دعا کی قبولیت کا بہت قوی امکان ہے اس شب مبارک میں، اور یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کوئی کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے۔ کوئی فصل ہے گندم کی، اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ مناسبت ہے، صحیح وقت ہے اس کا، اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مثمر ہوگی، اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو، دانہ عمدہ سے عمدہ ہو، زمین اچھی سے اچھی ہو، لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چن لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات، دنوں، ایام، راتوں، مہینوں، سالوں، ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو، جیسے کہ وہ عظمت ہے، کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے، لیکن مثال دی گئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات، جو امور، جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماوراء ہیں، بلندتر ہیں، اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے۔ اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیاں، خاص ساعات، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے۔ ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہو، لیکن اسے خفیہ رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کے خیال میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہو جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعت، بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے۔ لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت اس میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک،
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا، لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا۔ وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی، یہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا ہے، اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح، اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، کہا جا سکتا سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے، یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے، نوع انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں، جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو یہ گویا کہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے۔ تمام ملائکہ، الملائکہ بہت سے ملائکہ، اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی، اور لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ الضیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا، چونکہ ابھی حال ہی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے طواف وداع کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے ضیق کی وہ کیفیت جو ہے، وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس درجے تنگی۔ تو اب یہ تو ایک عالم مادی کا ضیق تھا جو ہم دیکھا ہے، جس کا ہمیں تجربہ ہو گیا۔ عالم ارواح میں فرشتوں کا ضیق کہ اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو، ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر، تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فیہا اس شب میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، وہ اپنے رب کے اذن سے۔ اس میں گویا کہ وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلہہ کا تصور، یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا۔ ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف کو، اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہ جائیں۔ ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا۔ فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں؟ فرق کیا ہے؟ دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ہے ان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا، اپنی وضاحت پیش کی، ما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے اذن کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام ہے قرآن مجید کا، ضربۃ السلام ہے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ میرے آگے یہ سب کچھ ہے، میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے، میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ میں ہوں۔ گویا کہ ملائکہ بالکل اللہ کے اختیار میں، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری الخلق، نوری الاصل، پھر یہ کہ مقربین، اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے، لیکن اختیار نہیں، جو حکم ملتا ہے۔ بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے، ہمارے ایمانیات کا جزو لا ینفک ہے،
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خارج پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد۔ ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ 100 سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر، ایک لحظے کی ذرا سی یہ لغزش جو ہے۔ اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دنڈوت ہونی چاہیے، پھر کچھ چڑھاوے چڑھانے چاہیے، پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے استغاثہ ہونا چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے۔ وہ سارا کا سارا شرک کا جو تمار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے، از خود نازل نہیں ہوتے۔ یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ امرا من عندنا، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ یدبر الامر ہم ہیں، تدبیر امر ہم کرتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں۔ تو فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھیے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ٹیلی کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے۔ یہاں فرمایا من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات، تمام فیصلے، اور ہوتے ہمارے پاس سے۔ یہ غالباً جو ہمارے ہاں جو فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، یا ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ تو امرا من عندنا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے، یہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کے عفو و درگزر کے عام ہونے کی رات ہے۔ ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، خیر کے دوائی اور داعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدطینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے، ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہیں ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات، دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں۔ اور ایک یہ لفظ لایا گیا ہے سالم کے معنی میں، سالم پوری رات، یہ پوری رات کا معاملہ ہے، اس کی کوئی خاص ساعت نہیں ہے۔ اس میں گویا کہ خاص دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا، لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک ساعت میں، کسی ایک حصے میں، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا، اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مل جائے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول، فرشتوں کا نزول، خیر و سعادت، سلامتی کا حصول، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔